السلام علیکم۔ S5 میڈیا سے آپ کا میزبان ساجد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے عمران خان صاحب نے خطاب کیا ہے، ایک اس حوالے سے بات کریں گے۔ عمران خان صاحب نے ایک نیا چینل بنایا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ جاوید ہاشمی صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور جب نون لیگ یا نواز شریف پہ اس طرح کا وقت آیا تھا جیسے آج عمران خان پہ آیا ہوا ہے، تو انہوں نے کیا کیا تھا، نون لیگ کی پارٹی نے کیا کیا تھا، جو آج پی ٹی آئی پہ ہنس رہے ہیں، تو انہوں نے خود اب کیا کیا تھا جب ان پر مشکل وقت آیا تھا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے خطاب کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گزری رات عمران خان صاحب نے ایک قوم سے خطاب کیا، 20 منٹ تک انہوں نے بات کی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جب ہائی کورٹ سے انہیں گرفتار کر کے لے گئے تھے تو ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا، عدالت کے شیشے توڑے گئے اور ان کے اوپر بھی ان کو سر میں مارا گیا، اور اس کے علاوہ ان کو گھسیٹ کر لے کے جایا گیا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جب مجھے گاڑی میں بٹھا دیا اور جیل میں لے کے گئے تو انتہائی مناسبانہ اور انتہائی آرام دہ ان کا رویہ تھا، مگر جب وہ لے کے گئے تو ایسے لے کے گئے جیسے کسی دہشت گرد کو لے کے جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہ یہ ایک پلانٹڈ تھا اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور لوگوں کو کیمرے میں دکھانے کے لیے ایسا کیا گیا۔ تو یہ ایک نئی چیز عمران خان صاحب نے بتا دی ہے کہ ایسا اس لیے کیا گیا۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کی جو اب سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کو بھی بڑی جلدی سے گرفتار کیا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی رات کے پابندی لگی ہے کہ آپ ڈیجیٹل میڈیا پر بھی عمران خان صاحب کی تقریر کو نہیں دکھا سکتے، لائیو جو ہے تو وہ نہیں دکھا سکتے۔ ٹی وی چینلز آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سے ہی وہ بلیک آؤٹ ہیں، ان پر جو ہے تو وہ عمران خان صاحب کی ابھی تو نام لینا اور فوٹو چلانا بھی ان پہ ممنوع کیا گیا ہے۔ اور ابھی رات کو خبر آئی ہے کہ آپ جو ہے تو وہ ڈیجیٹل میڈیا پر بھی عمران خان کی تقریر نہیں چلا سکتے۔ جو لوگ چلا رہے ہیں یا جو لوگ ایسا کر رہے ہیں تو زیادہ تر لوگ باہر ممالک سے ہیں، جو یہاں پاکستان میں ہیں تو ان پر بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جاوید ہاشمی صاحب نے کیا ٹویٹ کیا جاوید ہاشمی صاحب کی بیٹی کی شادی تھی، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جو میرے محافظ ہیں تو انہوں نے میرے بیٹی کے جہیز کا سامان سارا لے کے گئے ہیں، تو ابھی میری بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس ٹویٹ کے بعد جو ہے تو وہ آئی جی پنجاب جو ہیں تو انہوں نے ان سے رابطہ کیا جاوید ہاشمی صاحب سے، اور ان سے کہا ہے کہ میں تحقیقات کرواتا ہوں کہ جن لوگوں نے ایسا کام کیا ہے تو ان کو سزا بھی دی جائے اور آپ کا سامان بھی واپس کر دیا جائے۔ اب تیسرے مدعے پہ آتے ہیں کہ جب نون لیگ یا نواز شریف پر برا وقت آیا تھا تو اس نواز شریف کی پارٹی نے کیا کیا اور نواز شریف نے خود کیا کیا تھا۔ خواجہ آصف صاحب، کیونکہ جاوید ہاشمی صاحب نے کہا ہے کہ یہ اس ٹائم بھی جیل میں تھے جاوید ہاشمی صاحب، تو انہوں نے کہا کہ جب نواز شریف پر وہ مشکل وقت آیا تھا تو خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے سیاست چھوڑ دی ہے اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے نون لیگ سے، اور یہاں سے دبئی چلے گئے تھے اور وہاں پر جا کر تو انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ پرویز رشید صاحب جو مریم نواز کے بڑے قریبی ہیں اور ہر بات ان کی مانتے ہیں، تو وہ جاوید ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب میں جیل میں تھا تو میری ساتھ والی کوٹلی میں وہ تھے، اور پھر تیسرے دن میں نے دیکھا کہ کوٹلی خالی ہے، تو میں نے پوچھا کہ وہ کدھر گئے، تو انہوں نے کہا جی وہ تو چلے گئے جی، وہ تو ڈر گئے، اور بعد میں جب میں جیل سے باہر آیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ پرویز رشید صاحب بھی لندن چلے گئے تھے۔ اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب بھی بڑے نواز شریف صاحب کے قریبی ہیں اور ہر بات ان کی جو ہے تو وہ اس پر ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، تو وہ بھی میاں صاحب احسن اقبال صاحب بھی لندن چلے گئے تھے، اسی طرح سے انہوں نے کہا جی میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جی میاں صاحب نے خود کہا کہ مجھے کہتے تھے جی قدم بڑھاؤ میاں صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا میرے ساتھ، تو پھر میاں صاحب خود بھی ڈیل کر کے تو لندن چلے گئے تھے۔ اب ہوا تھا جب نون لیگ کے اوپر مشکل وقت آیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ جب نواز شریف تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے تھے تو یہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ جو وزیر اعظم بنے تھے، اور یہ کافی کچھ چینج کرنا چاہتے تھے پاکستان میں، ہو سکتا ہے مخلص بھی ہوں اور کافی چیزیں کرنا بھی چاہتے ہوں، لیکن ان کو کرنے نہیں دیا گیا۔ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے لیکن تینوں دفعہ ان کا جو کرائیٹیریا تھا وہ پورا نہیں کرنے دیا گیا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے آپ کو پتہ ہے کہ ایک چینل جو ہے تو وہ اردو میں بنایا ہوا تحریک انصاف کے نام سے، اور اسی طرح سے ایک چینل جو ہے تو وہ انہوں نے رات کو لانچ کیا ہے اور وہ انگلش میں ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے تو وہ باہر ممالک سے
عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو سنتے ہیں، جو پاکستانی نہیں بھی ہیں تو وہ بھی ان کو سنتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے رات کو ایک انگلش چینل بھی بنایا ہے۔ اب اس میں انگلش میں وہ انٹرویو دیا کریں گے اور اپنی جو بھی باتیں ہیں، جو پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو وہ انگلش میں وہ اس چینل پر بھی شائع کیا کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ساجد خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔